دوستو، موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ روح کیا چیز ہے؟ مرنے کے بعد کون سے معاملات سے گزرنا پڑتا ہے؟ کیا ہم لوگ پل صراط طے کر لیں گے؟ پل صراط پر کون کون سے 7 سوالات پوچھے جائیں گے؟ ایک ایسا پل جس کے اوپر سے ہر انسان کو لازمی گزرنا ہے، ایک ایسا پل جو بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک اس پل کو پار نہ کر پائے گا جب تک ان 7 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ دوستو، پل صراط پر 7 مقامات آئیں گے، آخر وہ 7 سوال کون سے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے پل صراط کو پار کرنے میں آسانی ہوگی، لیکن کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے پل صراط کو پار کرنا بہت مشکل ہوگا۔ فرمایا، جہنم کے اوپر ایک پل ہے جو بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا۔ اس کے آس پاس جال، رسیاں اور سخت اندھیرا ہوگا جو لوگوں کو جکڑنے کے لیے ہوگا۔ جس کو اللہ چاہے گا اسے وہ جکڑ لیں گے، لیکن کچھ لوگ وہاں سے بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے۔ قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ اگر اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ جنت کی خوشخبری ہوگا، اور اگر اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جہنم کی خبر ہوگی، اور بے ایمان لوگوں کو سیدھا جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ پل صراط کے اوپر 7 سٹاپ ہوں گے، اور ان 7 سٹاپ کے اوپر 7 سوال پوچھے جائیں گے۔ پہلا سوال جو سب سے پہلے سٹاپ پر پوچھا جائے گا وہ ایمان کے بارے میں ہوگا۔ اب اگر ہمارا ایمان پکا ہوگا اور ہم اللہ کی بتائی چیزوں پر پکا ایمان لائے ہوں گے تو وہ آسانی سے پل صراط پار کر لیں گے۔ اب دوسرا سوال جو ہم سے پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ اگر ہمارا ستون ہی مضبوط نہ ہوگا تو ہم دوسرے سوالوں میں بھی ناکام ہو جائیں گے۔ اب جب ہم 2 سوالوں کے جواب دے چکے ہوں گے تو تیسرا سوال جو ہم سے پوچھا جائے گا وہ مال کے بارے میں ہوگا۔ ایسا مال جو اللہ نے ہمیں عطا کیا اور ہم نے خدا کی نافرمانی کی اور اس کے بتائے ہوئے راستوں پر خرچ نہیں کیا۔ اگر ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، لوگوں کا حق ادا نہیں کیا، غریبوں پر رحم نہیں کیا تو ہم اس سوال میں بھی ناکام ہو جائیں گے۔ اگر یہ تمام کام نہیں کیے ہوں گے تو تیسرا جواب دینا ناممکن ہو جائے گا۔ اب ان 3 سوالوں کے اگر صحیح جواب دے دیں گے تو چوتھا سوال جو ہم سے پوچھا جائے گا وہ روزوں کے بارے میں ہوگا۔ اگر کوئی شخص روزے جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو وہ اپنی ہی آخرت خراب کر رہا ہوتا ہے، تو اس جواب کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں۔ 5واں سوال حج کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ نے تمہیں مال دیا تھا، تم نے پیسے ہونے کے باوجود حج کیوں نہیں کیا؟ اس طرح 6واں سوال ہم سے حقوق العباد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ رشتہ داروں، پڑوسیوں اور لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا تم نے رشتہ داروں کا حق ادا کیا؟ کسی یتیم کے مال پر قبضہ تو نہیں کیا؟ اب آخری سوال ہم سے پاکیزگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ پاکیزگی سے ہی ہماری عبادات قبول ہوں گی۔ اب اگر ہم ان تمام سوالوں کے صحیح سے جواب دیں گے تو آخر میں جنت اللہ سے کہے گی کہ اے اللہ، اس بندے کو میرے اندر داخل کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے پل صراط کو پار کر لیا، اور وہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ پل صراط کدھر ہے اور جہنم کدھر ہے؟ کیا ہم نے پل صراط پار کر لیا؟ فرشتے انہیں خوشخبری سنائیں گے کہ ہاں، آپ نے پل صراط کو پار کر لیا، اب جنت آپ کی منتظر ہے۔